नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत आयशा फरमाती है कि जब रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए कमर बस्ता हो जाते, रातों को जागते और अपने अहले खाना को भी जगाते। सारे रमजान में ही भरपूर इबादत करते, लेकिन आखिरी अशरे का खास तौर पर एहतमाम फरमाते और सिर्फ खुद नहीं बल्कि अपने घर वालों को भी जगाते। हमें भी चाहिए कि हम इबादत का एक माहौल पैदा करें, खुद भी, अहले खानों को भी, दोस्त अहबाब को भी और बाकी लोगों को भी इस पर आमादा करें। और जब कोई काम मिलजुल कर किया जाता है तो वो काम आसान भी हो जाता है। एक और हदीस में आता है, हजरत आयशा फरमाती हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज्तहिदु फिल अश्रिल अवाखिरी मा ला यज्तहिदु फी गैरिही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम दिनों की निस्बत आखिरी अशरे में खूब मेहनत और कोशिश करते थे। तो हमें भी चाहिए कि अपने इस आखिरी अशरे को ज्यादा से ज्यादा इबादत में गुजारें। इस आखिरी अशरे में खुसूसी इबादत इतिकाफ की इबादत है और इस इबादत का भी जो लोग एहतमाम कर सकें वो जरूर करें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल आखिरी अशरे में इतिकाफ करते, लेकिन अगर किसी साल वो सफर पर होते तो दूसरे साल 20 दिन का इतिकाफ करते। सवाल ये पैदा होता है कि इतिकाफ है क्या? इतिकाफ का माना होता है इबादत की गर्ज से मस्जिद में जम कर बैठना या मस्जिद में रहना। इतिकाफ अपने आप को गुनाहों से बचाकर और गुनाहों के मौके से बचाकर यकसू होकर अल्लाह की इबादत का मौका फराहम करता है, और ये एक बहुत बड़ी नेमत है। किसी भी इंसान को कोई बेहतरीन काम करने के लिए यकसूई दरकार होती, कंसंट्रेशन दरकार होती। जब हम दुनिया के कामों में होते हैं तो अमूमन यकसूई मैसर नहीं आती। तन्हाई में भी बाज़ औक़ात इंसान अपने बाकी कामों के सिलसिले में स्ट्रेस में रहता है। बाज़ हालात में तो इंसान आराम करते हुए भी आराम नहीं कर पाता, क्योंकि एक के बाद एक मसरूफियत, एक के बाद एक दुनिया का काम उसके सामने रहता है। इस तरह साल के एक महीने में जहां उसकी रूहानियत परवरिश पाती है, वहां उसको एतिकाफ के जरिए इबादत का मजीद मौका मिल जाता है। किसी भी चीज को ग्रो करने के लिए मुनासिब माहौल चाहिए होता है। मसलन एक पौधा अगर आप किसी ऐसी जमीन पर लगा दें जो उसके मुआफिक नहीं, तो खा कितना भी बेहतरीन बीज आप वहां डालें, कितना भी अच्छा पानी हो वहां का, कितनी भी अच्छी सॉइल हो, लेकिन वो वहां उस तरह के फल नहीं लाएगा जो वो अपने असल जगह पर ला सकता है, क्योंकि उसका माहौल उसके मुखालिफ है, उसके मिजाज के मुखालिफ है। यही हाल इंसान का है कि इंसान को जब कोई माहौल अपने मिजाज के मुताबिक मिलता है तो उसकी सलाहियतें और ज्यादा परवान चढ़ती है। इंसान अगर अपनी रूहानियत को मजबूत करना चाहता है, अपने ईमान को मजबूत करना चाहता है, नेकियों में आगे बढ़ना चाहता है, तो एतिकाफ उसके लिए एक बेहतरीन मौका है। इसमें हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदगी के साथ एतिकाफ किया करते थे। अगर हम हर साल एतिकाफ ना भी कर सकें तो कोशिश करें कि जिंदगी में एक बार यकसू होकर अल्लाह की इबादत के इस मौके से भरपूर फायदा उठाएं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। सारिउ, जल्दी करो, दौड़ो अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ और जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है, जो तक़वा वालों के लिए तैयार की गई है। तो इससे ये पता चलता है कि इंसान को नेकी के कामों में दौड़ना भी चाहिए और जल्दी भी करनी चाहिए। एक और जगह पर आता है, फफिर्रू इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ। यानी जिस शख्स के दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ जाए, फिर ये हो नहीं सकता कि वो उसकी खुशी के लिए नेकी के कामों में दौड़ दौड़ कर ना जाए और फिर मौका मिलने पर वो सुस्ती दिखाए। एक और जगह पर आता है, फस्तबिकुल खैरात, खैरात यानी खैर और भलाई के कामों में, नेकियों में सबकत करो, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। अमूमन हम दुनिया के मामले में तो दौड़ लगाते हैं, लेकिन दीन के मामले में, अल्लाह की इबादत और इताअत के मामले में कभी सुस्ती भी दिखाते हैं। इसलिए निहायत जरूरी है कि हम इन चंद गिनती के बाकी दिनों से भरपूर फायदा उठाएं और अगर मुमकिन हो
تو اعتکاف کی حالت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کو بہترین طریقے پر کریں۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت کہتے ہیں ترک دنیا کو۔ اعتکاف میں اگرچہ ترک دنیا ہی کیا جاتا ہے، دنیا کے سارے کام کاج چھوڑ دیے جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ضرورت پڑے تو انسان کسی شرعی عذر کے ساتھ اعتکاف کی جگہ سے باہر بھی جا سکتا ہے۔ اگر ایک شخص عبادت میں لگا ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بندوں کے حال سے بالکل بے خبر ہو جائے اور اسے ان کی کوئی بھی پرواہ نہ رہے یا ان کی تکلیف میں وہ ان کی مدد نہ کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندے کی مدد کرتے ہیں جو کسی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن وہ لوگوں کی ایسے بندوں کی تکلیفوں کو دور کر دے گا، قیامت کی تکلیفوں میں سے جو دنیا میں بندوں کی تکلیفوں کو دور کرتے ہیں۔ اس لیے انسان جب عبادت کرے تو خوبصورت طریقے سے کرے، اور اگر بندوں کی خدمت کرے تو وہ بھی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرے، کیونکہ ہمارا امتحان ہی دراصل یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں کرتے کیا ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے، تمہارا امتحان لے۔ کس بات کا امتحان؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے، خوبصورت عمل کس کے ہیں۔ گویا ہم سب سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے کاموں کا درجہ کیا ہے، ہم کس درجے پہ کام کرتے ہیں۔ کسی بھی کام کو جو اچھا ہو، اس کا اچھا ہونا جہاں شرط ہے وہاں اس کا طریقہ بھی درست ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے کام کی جو ڈیفینیشن بتائی گئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک وہی کام اچھا ہے جس میں نیت بھی اچھی ہو اور طریقہ بھی اچھا ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ کیونکہ اگر کوئی کام بذات خود اچھا ہے لیکن اپروچ رانگ ہے، غلط طریقے پہ کیا جا رہا ہے، تو وہ کام اچھا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر کام اچھا نہیں لیکن طریقہ اچھا ہے تو وہ بھی ٹھیک نہیں۔ دونوں چیزوں کا درست ہونا نہایت ضروری ہے، اور حکمت اسی چیز کا نام ہے کہ انسان رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیژن لے، صحیح کام کو صحیح طریقے پر کرے، اس کو اس کا حق دیتے ہوئے کرے، عبادت کرے تو اس کو اس کا حق دے، کسی کی خدمت کرے تو اس کو اس کا حق دے۔ اور حکمت تو وہ نعمت ہے کہ اللہ جسے چاہے عطا کرے۔ قرآن مجید میں آتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء، وہ حکمت عطا کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو حکمت مل گئی اسے بہت بڑی بھلائی مل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کاموں کو بہترین طریقے پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان گزرتے دنوں میں بھرپور نیکیاں کرنے کی توفیق دے۔ اللہ کی عبادت اور ذکر کے ساتھ ہمارے دن اور راتیں آباد ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو قبولیت بھی عطا فرمائے۔ آخری عشرے کی ایک اور خاص خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، یعنی اس رات کا عمل 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہترین عمل ہے۔ یعنی ایک شخص اگر 1000 مہینے عبادت کرتا رہے اور دوسری طرف اس کو اگر یہ رات نصیب ہو جائے تو اس کی خوش قسمتی کے کیا کہنے، کیونکہ اس ایک رات میں وہ جو کچھ کرے گا وہ اس کی اس ساری عبادت سے زیادہ افضل ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک پوری سورت اس رات کے بارے میں نازل فرمائی ہے، سورۃ القدر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ گویا اس رات کی فضیلت اس بنا پر بھی ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ قرآن مجید سب سے عظیم ہستی کی طرف سے آیا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام، سب سے بہترین انسان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، سب سے بہترین مہینے رمضان میں نازل کیا گیا، سب سے بہترین رات یعنی لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا، کہ اس ایک رات کا عمل 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔
اور مزید یہ کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں فرشتے اترتے ہیں، ملائکہ اترتے ہیں، اور روح یعنی جبریل امین اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سراسر سلامتی کی رات ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ اتنی خوبصورت رات، اتنی بہترین رات، اتنی خیر و برکت اور بھلائیوں سے معمور رات، کیا ہم اس کا انتظار نہیں کریں گے؟ کیا ہم اس کو پانے کی کوشش نہیں کریں گے اور اس کے لیے مزید طلب اور تڑپ بڑھائیں گے نہیں؟ خوش قسمت ہے وہ جو اس رات کی بھلائی پا گیا، اور بدقسمت ہے وہ جو اس رات کی خیر سے محروم رہ گیا۔ اس لیے ہمیں آج سے ہی اس بات کا تہیہ کر لینا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم آخری عشرے کی سب راتوں میں عبادت کریں گے اور پچھلے 2 عشروں کی نسبت زیادہ کریں گے، تاکہ ہم اس رات میں نیک عمل کر کے اپنے نامہ اعمال کو بہتر بنا سکیں۔ اس رات کی تلاش میں اگر پورا عشرہ بھی عبادت کرنا پڑے تو کوئی مشکل کام نہیں، کوئی گھاٹے کا سودا نہیں، بلکہ نفع ہی نفع ہے، کیونکہ یہ رات جو خیر و برکت کی رات ہے، جس کو مل گئی اس کی خوش قسمتی کا کیا ٹھکانہ۔ لیکن یہ خوش قسمتی اس کے لیے ہے جو اس کی طلب رکھے، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرے، اس کے انتظار میں رہے، اس کا شوق رکھے۔ یہ رات جس میں فرشتے اترتے ہیں، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کی، فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ان الملائکۃ تلک اللیلۃ فی الارض اکثر من عدد الحصى، بلا شبہ اس رات کو زمین میں فرشتوں کی تعداد کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور پھر فرشتے جب اترتے ہیں تو ایک خاص قسم کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، ہر طرف نیکی کا دور دورہ ہوتا ہے، ایک خاص روح ہوتی ہے اس رات میں۔ اس لیے ہم سب کو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، کیونکہ ایک اچھا عمل 1000 ماہ کے عمل سے بہتر ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا محروم، کہ لوگو یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت سے صرف بدنصیب ہی کو محروم کیا جاتا ہے، یعنی حقیقی معنوں میں بدنصیب وہ ہے جو اس رات کی عبادت سے محروم رہے، اس رات کی خیر سے محروم رہے۔ لیلۃ القدر آخری عشرے کی کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر طاق راتوں میں اسے تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التمسوها في العشر الأواخر يعني ليلة القدر فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي۔ صحیح مسلم کی اس روایت کا معنی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر تلاش کرو، پھر اگر تم میں سے کوئی کمزوری دکھائے یا عاجز ہو جائے تو آخری 7 راتوں میں سستی نہ کرے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور شارٹ لسٹ کر دیا، پہلے 10 راتوں کا بتایا، پھر آخری 7 راتوں کی طرف توجہ دلائی۔ اس رات کا قیام گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب یعنی ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اس رات کی سب سے افضل نیکی قیام کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھنا، یعنی نماز کی حالت میں، یا سننا ہے۔ اسی طرح اس رات میں شور ہنگامے، لڑائی جھگڑے، فضول اور لغو گفتگو سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ مساجد میں اکٹھے ہوتے ہیں یا کچھ گھروں میں اکٹھے ہو کر اجتماعی طور پر قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، تو پھر بعض اوقات تھکاوٹ ہونے کی صورت میں چائے کا دور چلتا ہے یا پھر گفتگو شروع ہو جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہی دعا کی قبولیت کا وقت ہو۔ اس لیے پوری رات میں انسان اپنے آپ پر خوب چیک رکھے، نظر رکھے کہ وہ عبادت کے سوا کسی اور چیز کی طرف دھیان نہ دے، اگر کوئی اور کر رہا تو اس کو بھی سمجھائے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، عبادہ بن صامت سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ 2 مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں،
لیکن फलां और फलां ने आपस में झगड़ा कर लिया, बस उसका इल्म उठा लिया गया और उम्मीद है कि तुम्हारे हक में यही बेहतर होगा। इस हदीस से हमें दो बातें पता चलती हैं। एक तो ये कि मुसलमानों का बाहम लड़ाई झगड़ा फितना फसाद उनको बहुत सी खैर से महरूम कर देता है। एक और हदीस के मुताबिक फसाद और बाहमी ताल्लुकात की खराबी दीन को मूंड देने वाली है, यानी दीन का सफाया कर देती है। वहां कोई ईमान और तकवा और खैर भलाई बाकी नहीं रहती जहां लोगों के दरमियान बाहम ताल्लुकात अच्छे नहीं होते। और यहाँ हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पेसिफिकली ये बताने के लिए आए कि कौन सी रात लैलतुल कद्र होगी ताकि लोग उसमें पूरी तरह इबादत कर सकें, लेकिन लड़ाई झगड़े की वजह से वो इल्म आपसे उठा लिया गया। लेकिन आपने ये फरमाया कि इसी में भलाई होगी। इससे हमें एक और बात भी पता चलती, और वो ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहा दर्जे की मुस्बत सोच रखते थे। वो हर उस मौके पर जहां कोई शख्स परेशान होकर काम छोड़ सकता है या डिप्रेशन में जा सकता है, आप उस मौके पर भी हमेशा यही बताते कि इसमें भी भलाई है, इसमें भी खैर है। और हम अगर गौर करें तो खैर नजर भी आती है। वो ये कि अगर हमें ये पता होता कि फलां एक रात लैलतुल कद्र है, मसलन बाज लोग जैसे कहते हैं 27वीं की रात या कोई और रात, तो फिर हम सिर्फ इबादत उसी रात में करते। अब चूंकि पता नहीं कि कौन सी रात है, तो उस एक रात को तलाश करने के लिए हम और भी बहुत सी रातों में इबादत कर लेते हैं, जो यकीनी तौर पर सवाब और अजर का काम है। लैलतुल कद्र अगरचे ये नहीं पता चलता कि कौन सी रात है, लेकिन उसकी कुछ अलामात हमें बताई गई हैं। वो अलामात क्या है? अहादीस की रोशनी में देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब कद्र की सुबह को सूरज के बुलंद होने तक उसकी शुआ नहीं होती, वो ऐसे होता है जैसे थाली, यानी सूरज नजर तो आता है लेकिन उसकी शुआएं नहीं नजर आती। इन सूरज का रंग एक तरह से मुख्तलिफ होता है। एक और रिवायत में आता है, हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शब कद्र का जिक्र किया तो आपने फरमाया, तुम में से कौन उसे याद रखता है? इसमें जब चांद निकलता है तो ऐसा होता है जैसे बड़े थाल का किनारा, यानी उसको भी आपने थाल से तशबीह दी, लेकिन किनारा इसलिए कि आखिरी रातों में चांद पूरा नहीं रहता, एक किनारे की तरह रह जाता है। इसी तरह इब्न अब्बास से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब कद्र आसान और मोतदिल रात है जिसमें न गर्मी होती है और न सर्दी। इस सुबह का सूरज इस तरह तुलू होता है कि उसकी सुर्खी मधम होती है, यानी सूरज की एक निशानी बताई गई, लेकिन जाहिर है कि वो तो जब रात गुजर जाती है फिर ही नजर आता है। इसलिए इस पर नहीं रहना चाहिए कि फुला रात थी या फुला रात थी, तवज्जो इस पर रहनी चाहिए कि हमें हर रात से किस तरह फायदा उठाना है। एक और रिवायत में आता है, हजरत जिर से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैंने उबई इब्न काब को यह फरमाते हुए सुना। उनसे कहा गया कि हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि जो आदमी सारा साल क़याम करे वो लैलतुल कद्र को पहुंच गया। हजरत उबई फरमाने लगे कि अल्लाह की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो शब कद्र रमजान में है। वो यकीन के साथ कसम खाते हैं, अल्लाह की कसम बेशक मैं जानता हूँ वो कौन सी रात है। ये वही रात है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क़याम का हुक्म दिया। उस रात की सुबह 27 तारीख थी और उसकी अलामत ये थी कि सूरज तुलू हुआ तो उसकी सफेदी में शुआ न थी। और ये हो सकता है कि उस साल 27वीं रात हो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सिर्फ 27वीं रात ही शब कद्र हो। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा कहती हैं कि मैंने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं शब कद्र पालूं तो उसमें क्या कहूँ, यानी कौन सी खास दुआ मांगू? आपने फरमाया, कहो अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ए अल्लाह, तू माफ करने वाला है, करम फरमाने वाला है, माफ करने को पसंद करता है, बस तू मुझे माफ कर दे। इससे यह पता चलता है कि उस रात भी ज्यादा से ज्यादा अल्लाह सुब्हानो तआला से बख्शिश की दुआ करनी चाहिए, माफी और दरगुजर की दुआ करनी चाहिए। इसके अलावा इंसान कुरान मजीद की तिलावत कर सकता है। अगर ख्वातीन नमाज न पढ़ सके तो जिक्र अज़कार कर सकती हैं, तस्बीहात कर सकती हैं, अपनी गलतियों की माफी मांग सकते हैं हम सब, क्योंकि अल्लाह ताला बंदे की तौबा से खुश होते हैं। एक हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी गुनाह करता है, फिर कहता है कि अल्लाह मेरा गुनाह माफ कर दे, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे ने गुनाह का काम किया और उसे इल्म है कि उसका कोई रब भी है जो गुनाहों को माफ फरमाता है और उन पर मुआखजा करता है, मैंने अपने बंदे को माफ कर दिया।
یعنی اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی کی دعا مانگے. پھر اللہ تعالیٰ بخشش کا وعدہ بھی کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے اللہ عز و جل سے کہا، مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم، میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی، یعنی جب تک وہ فوت نہیں ہو جاتے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا. یعنی اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا پسند ہے، اس لیے خصوصی طور پر لیلۃ القدر میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اس میں قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں. اور استغفار کا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان عذاب سے محفوظ رہتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیں گے جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے. کوئی بھی انسان یا قوم اپنی کوتاہیوں، غفلتوں، گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ رب الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتے ہیں. لہٰذا اس موقع پر ہمیں انفرادی توبہ کے علاوہ اجتماعی توبہ بھی کرنی چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنو سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، خواہ انسان کے گناہ آسمان کی بلندیوں تک ہی کیوں نہ پہنچ جائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کا اعمال نامہ اسے خوش کر دے تو وہ کثرت سے استغفار کیا کرے. ایک اور روایت میں آتا ہے خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں بکثرت استغفار پائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رات نصیب فرمائے اور ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے اور اپنی رحمتوں کا نزول ہم سب پر کرے. لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر رات ہے، جو سراسر سلامتی کی رات ہے، جس میں فرشتے اترتے ہیں، جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس میں ایمان اور احتساب کے ساتھ کیا جانے والا قیام یعنی رات کی نماز، تراویح اور تہجد کی نماز انسان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنتی ہے. پھر ہم نے اس رات کی بہترین دعا کے بارے میں بھی جانا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو سکھائی تھی. ہم سب کو بھی وہ دعا سیکھ لینی چاہیے اور ان راتوں میں خوب مانگنی چاہیے. یہ تمام اعمال انسان کے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان نام ہے اعتقاد کا، یقین اور بھروسے کا. انسان کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اس کے عمل کی کوالٹی اتنی ہی بہترین ہو جاتی. لیکن ایمان بہترین کیسے ہوتا ہے؟ وہ بھی پھر عمل سے ہوتا ہے. تو گویا ایمان اور عمل لازم و ملزوم ہے. جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو عمل اچھا ہوتا ہے، جب عمل اچھا ہوتا ہے تو ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے، جب ایمان اور مضبوط ہوتا ہے تو عمل اور اچھا ہو جاتا ہے. اور اس طرح انسان خیر اور بھلائی کی منزلیں طے کرتے کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مزید قریب ہو جاتا ہے. اس لیے ہم سب کو ان کاموں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان کر ان کو اختیار کرنا ہے، پورے یقین اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہوئے کہ جو ہمارے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنے، اور ان چیزوں کو چھوڑ دینا ہے جو ایمان میں کمی کا ذریعہ بنتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، وہ لوگ جو ہدایت پاتے ہیں اللہ ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیتا ہے اور ان کو ان کا تقوی بھی عطا کرتا ہے. اور رمضان کے روزے تو ویسے بھی تقوی کے حصول کے لیے ہم پر فرض کیے گئے ہیں. تو اگر ہم ہدایت کی راہوں پر چلیں گے، نیکی کے کاموں کو جانیں گے اور ان کو اپنے عمل میں لائیں گے تو انشاءاللہ ہدایت میں بھی اضافہ ہوگا، ایمان میں بھی اضافہ ہوگا. ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ روزہ اللہ تعالیٰ کی قرب کا ذریعہ ہے. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے انس اور محبت کے جذبات پیدا کرتا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر مزید ابھارتا ہے، اس کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے اور الٹیمیٹلی اس کے ایمان کے درخت کو اور سینچتا ہے، ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے. روزے کے علاوہ دیگر عبادات بھی، مثلا راتوں کا قیام، نماز، ذکر، صدقہ خیرات کی کثرت، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پاکیزہ کلمے یعنی لا الہ الا اللہ کی ایک بہت خوبصورت مثال دی ہے کہ کس طرح جب لا الہ الا اللہ کا بیج یعنی اس پر ایمان بندے کے دل میں اترتا ہے تو پھر وہ اس طرح پروان چڑھتا ہے جیسے ایک شجرہ طیبہ
عمدہ درخت پروان چڑھتا ہے، اور وہ درخت کیسا ہوتا ہے؟ اصلھا ثابتن، جس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے. یعنی جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فرعھا فی السماء، کہ اس کی شاخیں آسمان تک جاتی ہیں، یعنی اس کے اعمال اوپر اٹھتے ہیں. تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، پھر وہ اپنے رب کے اذن سے ہر آن پھل دیتا ہے. یعنی ایسا انسان جس کے اندر ایمان ہوتا ہے اور ایمان پر اس کو استقامت نصیب ہوتی ہے، تو پھر وہ دوسروں کے لیے بھی ایک مفید انسان بن جاتا ہے. وہ ہر دم فائدہ پہنچانے والا بن جاتا ہے. جیسے ایک درخت اگر اس پر پھلوں کا موسم نہ بھی ہو تو اس سے آکسیجن بنتی رہتی ہے، سایہ بنتا ہے، اور دیگر بھی بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں. اسی طرح بندہ مومن کے اندر جب ایمان آتا ہے اور نیکی اور تقوی کے ذریعے وہ ایمان سینچا جاتا ہے تو یہ چیز انسان کے نیک اعمال میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے. ہمیں ان کاموں میں ہمیشہ سبقت کرنی چاہیے کہ جو ایمان کو بڑھانے والے ہیں، اور ان کاموں سے بچنا چاہیے کہ جو ایمان میں خسارے یا نقصان کا ذریعہ بنتے ہیں، جو انسان کے دل کو میلا کرتے ہیں اور جس سے انسان نیکی کے کاموں میں پھر پیچھے ہونے لگتا ہے. وہ کون سے کام ہیں؟ ان میں سے ایک کام تو یہ ہے کہ انسان غلط کمپنی اختیار نہ کرے، یعنی ایسے لوگوں کی پیروی نہ کرے جن کا دل اللہ کے ذکر سے خالی ہو، جو غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہوں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. وَلَا تُطِعْ، اور تم اطاعت نہ کرو، بات نہ مانو. کس کی؟ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہو. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہو. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کے سارے کام بکھرے ہوئے ہوں، یعنی غیر منظم زندگی ہو اور کسی چیز کا سر پاؤ نہ ہو. لہٰذا انسان اگر اپنے ایمان میں اضافہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ صالحین کی صحبت اختیار کرے، اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھے، نہ کہ ان کے پاس جو اللہ سے غافل ہوں. کیونکہ انسان جب ایسے لوگوں میں بیٹھتا ہے تو ویسا ہی ہو جاتا ہے یا ہونے لگتا ہے، کیونکہ انسان اپنے ماحول کی پیداوار ہوتا ہے. اسی طرح جب انسان کسی کمپنی میں بیٹھتا ہے تو عموماً وہاں مختلف لوگوں کی باتیں سنتا ہے. ان باتوں سے بھی انسان متاثر ہوتا ہے. وہ باتیں اس کے اوپر کسی نہ کسی درجے میں اثر کرتی ہیں، یا اسی وقت یا تھوڑی دیر کے بعد یا بعد میں بھی وہ چیزیں یاد آتی رہتی ہیں. اب اگر انسان روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بول رہا ہے تو ایسے روزہ رکھنے کا بھی کچھ فائدہ نہیں، اس سے ایمان میں اضافہ نہیں ہو سکتا. خالی بھوکے پیاسے رہنے سے ایمان نہیں بڑھتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ انسان اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. یعنی اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم اس لیے نہیں دیا کہ انسان بھوکا پیاسا رہے اور باقی جو اس کا جی چاہے کرے. گویا روزہ برائی سے بچنے کا نام ہے، صرف کھانے پینے سے بچنے کا نام نہیں. اسی طرح ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم لیس له من صیامه الا الظمأ وکم من قائم لیس من قیامه الا السحر. کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو اپنے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی نہیں ملتا، یعنی کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا، ان کے اندر کوئی تقویٰ نہیں آتا، ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، ان کی روحانیت میں کوئی طاقت نہیں آتی. وہ جیسے پہلے ہوتے ہیں ویسے ہی رمضان کے بعد ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کھانا پینا تو چھوڑا، وہ کام نہیں چھوڑے جس سے ایمان میں کمی ہو جاتی ہے. اس لیے روزے کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنی زبان اور اپنے باقی اعمال کا بھی محاسبہ کرتے رہنا چاہیے. اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کتنے ہی راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں، قیام کرنے والے، جو ویسے عبادت میں کھڑے رہتے ہیں لیکن ان کو رات جاگنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا، کچھ حاصل نہیں ہوتا، کوئی اجر و ثواب حاصل نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یا تو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، یا پھر ان کی نمازوں میں کوئی خشوع خضوع نہیں ہوتا، یا وہ ایک لگے بندھے انداز میں بس ایک ریچول کے طور پر اس کام کو کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی روح نہیں ہوتی. تو جیسے روح کے بغیر کوئی جسم مردہ ہوتا ہے، ایسے ہی جب عبادت کے اندر روح نہیں ہوتی، عبادت کے اندر اچھی نیت نہیں ہوتی، شوق اور جذبہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کے لیے نہیں کی جاتی،
وہ रियाकारी और दिखावे से पाक नहीं होती तो वो इबादत भी ज्यादा फायदा नहीं देती। इसलिए हमें रमजान में जो भी काम करें उसमें अपनी नीयतों का भी खूब जायजा लेते रहें। इसी तरह जो चीज ईमान में कमी करती है वो गीबत, चुगलखोरी और इस किस्म के ज़बान के दीगर गुनाह हैं। खुसूसन रोजे में इनसे परहेज बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये रोजे को बहुत नुकसान देने वाले हैं। कुरान मजीद में गीबत को, दूसरों के पीठ पीछे उनकी बातें करने को मुर्दा भाई के गोश्त खाने से ताबीर किया गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह, क्या तुम में से कोई शख्स ये चाहेगा, कोई पसंद करेगा कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? नहीं, तुम उसको सख्त नापसंद करोगे। लेकिन जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ कि किसी ने गीबत की और उसको ये एहसास हुआ कि उसने मुर्दा का गोश्त खाया। अगर इंसान ये तसव्वुर भी कर ले गीबत करते हुए तो वो फौरन बाज आ जाए, क्योंकि मुर्दा हो या जिंदा किसी इंसान का गोश्त खाना इंसानियत से निहायत गिरी हुई बात है। रमजान के रोजे जिसमें इंसान अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल करता है, हमें मदद देते हैं इस बात में कि हम अपनी जबान पर भी कंट्रोल करें। इसका हल क्या है? इसका हल यह है कि इंसान को अगर किसी से कोई शिकायत है, किसी से कोई नाराजगी है या किसी की कोई बात पसंद नहीं, तो बराह रास्त उससे गुफ्तगू करे या किसी ऐसे इंसान के जरिए उसकी इस्लाह की कोशिश करे कि जिससे उसको भी फायदा हो और खुद भी अपने नुकसान से इंसान बच जाए। जब इंसान गैर जरूरी बातों में मसरूफ होता है, इस किस्म के हराम कामों में मशगूल हो जाता है, तो उसका असल फोकस जिस चीज पर होना चाहिए उससे हट जाता है। वो अपने मकसद से गाफिल हो जाता है, वो करने के काम कर नहीं पाता, वो अजर सवाब से महरूम रह जाता है, उसके ईमान में कमी हो जाती। जब ईमान कमजोर पड़ता है तो अमल भी कमजोर हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इंसान रमजान में अपने आमाल का एहतिसाब करता रहे। जहां तक ईमान बढ़ाने वाले काम है तो उसमें फराइज के साथ नवाफिल की कसरत, जिक्र की मजलिस में शिरकत, जैसे गाफिलों की मजलिस में शिरकत ईमान कमजोर करती है, उसके बरक्स जिक्र की मजालिस ईमान में इजाफे का जरिया बनती है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कौम भी अल्लाह के जिक्र में मशगूल होती है, फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं, रहमत उन्हें ढांप लेती है, सकीनत उन पे नाजिल होती है और अल्लाह ताला अपने पास वालों में उनका जिक्र करता है। यानी वो अल्लाह ताला के पसंदीदा लोग होते हैं। और सच्चे मोमिन तो वो होते हैं कि इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल कांप उठते हैं। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और जब उन पर उसकी आयात पढ़ी जाती हैं तो उनके ईमान में ज्यादती हो जाती, ईमान में इजाफा हो जाता है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो अपने रब पर तवक्कुल करने लगते हैं, भरोसा करते हैं। इसी तरह एक और हदीस के मुताबिक मोमिन से जब मोहब्बत करता है तो उससे भी मोहब्बत की जाती है। यानी अल मुमिनु यअलफु व युअलफ, मोमिन उल्फत रखता भी है और उससे भी उल्फत की जाती है। यानी किसी के बारे में अच्छी सोच रखना, किसी से अच्छा बर्ताव करना, ये भी इंसान के अंदर खैर व भलाई में इजाफे का जरिया बनता है। फिर इसी तरह एक और हदीस में आता है कि मोमिन का आईना है, मोमिन का भाई है, उसके सामान की हिफाजत करता है और उसकी गैर मौजूदगी में उसका भी दिफा करता है। लिहाजा ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि जो इंसान के ईमान में इजाफा करती हैं। और अगर इंसान शैतान के पीछे लग जाए तो फिर नेकी के कामों से दूर होता चला जाता है। शैतान का जोर उन लोगों पर नहीं चलता जो अपने रब पर ईमान रखते हैं और उस पर भरोसा करते हैं। हम सब के लिए भी जरूरी है कि हम नेकी के कामों में आगे बढ़ें और बुराइयों में पीछे रहें। जैसा कि रमजान की हर रात को एक पुकारने वाला पुकारता है, या बागिल खैर अक़बिल व या बागिल शर्र अक़सिर, ए नेकियों के तलबगार आगे बढ़ो और ए बुराइयों के चाहने वाले रुक जाओ, अब तो बाज आ जाओ। अल्लाह ताला हम सबको ज्यादा से ज्यादा अच्छे कामों की तौफीक अता फरमाए। हकीकत यह है कि इंसान की जिंदगी बहुत मुख्तसर है, लेकिन अगर इंसान अपनी जिंदगी में गफलत बरते तो वो जिंदगी और भी छोटी हो जाती है। अगर हम रोजाना सिर्फ 8 घंटे सोते हों तो 60 साल की उम्र पाने वाला इंसान अपनी जिंदगी का तीसरा हिस्सा यानी 20 साल गोया सोकर गुजार देता है। काम के लिए उसके पास 40 साल बचे
اور اگر 40 سالوں میں بھی وہ سنجیدگی اختیار نہیں کرتا اور کرنے کے کام نہیں کرتا بلکہ اپنی زندگی ادھر ادھر کے لہو و لعب میں گزار دیتا ہے تو آخر کار وہ نقصان اٹھائے گا۔ اس لیے ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں اور اپنے اوقات کی قدر کریں۔ اوقات یا زندگی یہ ویسے بھی بہت قیمتی ہے، لیکن کچھ اوقات دوسروں کی نسبت اور زیادہ قیمتی ہوتے ہیں کیونکہ ان میں کیا جانے والا عمل اجر کے اعتبار سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ایک ایک دن کر کے رمضان کا مہینہ نصف سے زیادہ گزر چکا ہے۔ عموماً جب کام شروع کیا جاتا ہے کوئی بھی تو اس میں انسان کے موٹیویشن کا لیول ہائی ہوتا ہے، بہت جذبے کے ساتھ انسان کام شروع کرتا ہے۔ پھر جب وہ کام ایک عادت بننے لگتا ہے، ایک روٹین بننے لگتا ہے تو عموماً اس میں کچھ سستی سی آنے لگتی ہے۔ اسی طرح رمضان کے شروع میں ایک خاص قسم کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، لیکن عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ دوسرے عشرے میں عموماً چیزیں نارمل ہونے لگتی ہیں۔ ایسے میں ہمیں پھر اپنے آپ کو ایک بار یاد دہانی کرانا ہے کہ یہ وقت، یہ گھڑیاں، یہ لمحات نہایت قیمتی ہیں اور انہیں ہمیں بغیر کچھ کیے ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ انسان اگر رمضان کے شروع میں ہی پلاننگ کر لے تو رمضان بہترین طریقے پر گزر سکتا ہے، لیکن اگر ابھی تک ہم نے پلاننگ نہیں کی تو چاہیے کہ ہم ان باقی دنوں کو بہترین پلانڈ انداز میں ایک منظم طریقے پر گزاریں اور اس میں اپنے کھانے پینے، آرام کے علاوہ باقی وقت میں زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ رہیں، کیونکہ جب وقت ہاتھ سے گزر جاتا ہے، ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو دوبارہ نہیں آتا کسی بھی قیمت پر۔ دنیا میں کسی بھی اور چیز کا نقصان اس کا کچھ نہ کچھ نعم البدل ہو سکتا ہے۔ مثلا اگر کسی کے پیسے کھو جائیں تو دوبارہ بھی اس کو مل سکتے ہیں، کوئی چیز ٹوٹ جائے تو انسان اور خرید سکتا ہے، کپڑا پھٹ جائے تو نیا لے لیتا ہے، لیکن اگر وقت ہاتھ سے نکل جائے تو دوبارہ ہاتھ نہیں آتا، چاہے وہ انسان اپنی عمر بھر کی پونجی اس پر لگا دے، اس کا کوئی میک اپ ہو ہی نہیں سکتا کسی بھی طرح۔ اگر انسان سوچے کہ میں اس وقت کچھ نہیں کرتا، بعد میں کچھ کر لوں گا، تو بعد کے اوقات تو کسی اور کام کے لیے ہیں۔ آج اس وقت جو کام کرنا ہے وہ ابھی کرنا ہے، آج ہی کرنا ہے، کیونکہ وہ آج ہی کے لیے ہمیں موقع دیا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں خصوصی طور پر اس مہینے میں بہت ہی زیادہ محتاط رہنا ہے، بلکہ اس احتیاط سے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ اپنی باقی زندگی کو بھی کس طرح منظم کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ زمانے یعنی وقت کی قسم کھا رہے ہیں اور انسان کی بات کر رہے ہیں کہ یقیناً بے شک اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں کہ انسان نقصان اٹھا رہا ہے، کیونکہ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اسی لمحے دنیا میں آتے ہی اس کی زندگی کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے، اور ہم عام طور پر خوش ہوتے ہیں کہ ایک بچہ اب 1 دن کا ہو گیا ہے، 1 ہفتے کا ہو گیا ہے، 1 مہینے کا ہو گیا ہے، سال کا ہو گیا ہے، اور پھر خوشی سے اس کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ لیکن اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو ہر آنے والا دن اس کی زندگی کو گھٹا رہا ہے۔ جو اس کے سال ہیں زندگی کے، ان میں سے ایک ایک دن کر کے، ایک ایک مہینہ، ایک ایک سال ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یوں انسان اپنی موت کے کنارے پہنچ جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے وقت کو ایک سرمایہ سے تعبیر کریں، مثلاً ہر دن میں 24 گھنٹے ہمیں جو ملتے ہیں، ہر گھنٹے کی اگر ہم ایک قیمت لگا لیں، دنیا کی ویسے کوئی بھی چیز قیمت ہو نہیں سکتی اس وقت کی، لیکن اندازاً مثلاً اگر ہم 1 گھنٹے کے 1 لاکھ روپے لگا لیں تو ہر گھنٹہ ختم ہونے پر 1 لاکھ روپیہ ضائع ہوتا چلا جاتا ہے، کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور اینڈ آف دا ڈے ہمارے بیلنس میں 0 رہ جاتا ہے۔ اگلے دن پھر ایک نیا دن ملتا ہے، اور پھر اسی طرح اگر ہم اس کو استعمال نہیں کرتے تو آخر میں کچھ بھی ہمارے پاس نہیں بچتا۔ اس وقت کو، اس سرمایہ کو استعمال کرنے کی بہترین شکل یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اچھے کام کریں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے، الا الذین، ہاں اس خسارے سے نکل سکتے ہیں کون؟ مگر وہ لوگ آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے کام کیے، وتواصوا بالحق، صرف خود ہی اچھے کام نہیں کیے، ایک دوسرے کو بھی اچھے کاموں کی تلقین کی، حق کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی،
क्योंकि जिंदगी का ये सफर एक मुश्किल सफर है और इसमें इंसान बारहा हिम्मत हार बैठता है। तो जरूरी है कि हम खुद भी अच्छे काम करें, दूसरों को भी तलकीन करें, और अगर रास्ते में कोई रुकावट आए तो एक दूसरे की हिम्मत बंधाते रहें। और ये कि खास तौर पर रमजान के महीने में हमें अपने औकात को और भी ज्यादा समझदारी के साथ गुजारना है ताकि हम मैक्सिमम फायदा उठा सकें। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दो नेमतें ऐसी हैं जिनके बारे में लोग आमतौर पर धोखे में हैं, और वो क्या है? सेहत और फरागत। इंसान के पास जब सेहत होती है, ताकत होती है, जवानी होती है, तो अमूमन वो उसकी कदर नहीं करता। वो समझता है कि शायद ये हमेशा मेरे पास बाकी रहेगी। लेकिन हमने आमतौर पर देखा है, हम सबका तजुर्बा और मुशाहिदा है कि हमेशा इंसान सेहतमंद नहीं रहता, हमेशा जवान नहीं रहता, और हमेशा इंसान के पास फरागत नहीं होती। हमें नहीं मालूम कल का दिन हमारे लिए क्या समेटे हुए आए, उसके अंदर खैर भलाई है या इसके अलावा कुछ और। इसलिए हमें आज के इस दिन और इस दिन के भी इस वक्त से फायदा उठाना है। और उसका तरीका क्या है कि हम हर लम्हा अपना जायजा लेते रहें कि हम अपने इस वक्त को किस तरह गुजार रहे हैं, किस काम में गुजार रहे हैं, क्या हम इससे बेहतर कोई काम कर सकते हैं, और अगर चॉइस हो तो कमतर दर्जे के काम को छोड़कर ज्यादा बेहतर काम की तरफ चले जाना चाहिए ताकि इंसान अपनी जिंदगी को जाया करने से बचा सके। बाज़ रिवायात में आता है कि इमाम सुफियान सौरी एक मर्तबा हरम में बैठकर लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे कि इतने में अचानक घबरा कर उठे और कहने लगे कि हम यहाँ बातें कर रहे हैं और दिन अपना काम कर रहा है, यानी वक्त गुजरता चला जा रहा है, और क्या हम यहाँ पर बैठकर यूं ही बातचीत करते रहेंगे? हालांकि वो हरम में बैठे हुए थे, अल्लाह के घर के पास बैठे हुए थे, लेकिन इसके बावजूद वहां बैठकर भी उन्होंने ये महसूस किया कि उनका वो वक्त कुछ ज्यादा मुफीद काम में नहीं गुजर रहा। बाज़-औक़ात हम अपने आप को ये तसल्ली देते हैं कि हम बातें ही तो कर रहे हैं, हम दूसरे को कंपनी दे रहे हैं, और हम कौन सा गलत बात कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अगर इंसान गलत बात ना भी करे तो भी उस वक्त इंसान को ये देखना चाहिए कि इससे बेहतर काम क्या हो सकता है, और बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाने की कोशिश करते रहना चाहिए। क्योंकि जब हमारे पास माल होता है या कोई सरमाया होता है और हमें इन्वेस्टमेंट का, तिजारत का मौका मिलता है, तो हम कभी ये नहीं सोचते कि ठीक है पैसा है रखा रहे, अब इसी पैसे को इस्तेमाल कर लेंगे। हमेशा ये सोचते हैं कि बेहतर काम में लगाया जाए, और अगर हमारे पास चॉइस हो तो हम कम दर्जे के मुनाफे की बनिस्बत ज्यादा मुनाफे वाले काम में अपने माल को लगाएंगे। अगर हम अपने माल के बारे में फिक्रमंद होते हैं और माल को बेहतरीन जगह पर लगाना चाहते हैं, तो क्या हम अपने वक्त को जो माल से भी ज्यादा कीमती है ज्यादा बेहतर जगह पर न लगाएं? इंसान जब अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुजूर हाजिर होगा तो अल्लाह ताला उससे 4 बातों के बारे में जरूर पूछेंगे। हदीस में आता है कि इंसान के कदम वहां से हिल न सकेंगे, टल न सकेंगे जब तक वो 4 बातों का जवाब न दे दे। उनमें एक तो उसके माल के बारे में कि उसने कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, फिर उसके इल्म के बारे में कि इल्म जो हासिल किया उस पर अमल कितना किया, और अपने जिस्म को किन कामों में घुलाया, और फिर खास तौर पर अन उमरिही फीमा अफनाहु, उसकी उम्र के बारे में कि उसने उम्र को किस काम में फना किया, जिस्म को कहाँ पुराना किया और उम्र को कहाँ लगाया। यानी उसकी जिंदगी की अहम तरीन चीजें जो हैं उनके बारे में उससे सवाल किया जाएगा। एक और रिवायत में खास तौर पर जवानी का जिक्र आता है कि जवानी को कहाँ लगाया। अमूमन हम ये सोचते हैं कि अभी तो हम जवान हैं, अभी तो हमारे ऐशो इशरत के दिन है, जब बुढ़ापा होगा तो फिर देखेंगे, फिर हम कुछ इबादत कर लेंगे, हज करने को चले जाएंगे और हमारे यूं गुनाह माफ हो जाएंगे। लेकिन जवानी का वक्त जो है इसको हम अपनी ख्वाहिशात की तकमील में गुजारते हैं। लेकिन ये अक्लमंदी की बात नहीं। अक्लमंद वो है जो अपना सफर जल्द शुरू कर दे। हम सब आखिरत के मुसाफिर हैं, हमारी मंजिल आखिरत है, और वहां हमें अपने रब के सामने जाकर खड़े होना है, और हमें अपनी सलाहियतों का, अपने औकात का, और जो भी नेमतें हमें मिली हैं उनके बारे में हिसाब देना है। इसलिए अक्लमंदी का तकाजा ये है कि हम अपने औकात को सोच समझ कर इस्तेमाल करें। हकीकत यह है कि जो शख्स अल्लाह ताला को पहचान लेता है, जिसका ताल्लुक अल्लाह ताला से मजबूत हो जाता है, जो शख्स अपने आप को पहचान लेता है, अपनी जिंदगी की कदर करना जानता है,
وہ یقینی طور پر اس مختصر سی زندگی میں زیادہ سے زیادہ بہتر کام کرنا چاہتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے اوقات کی منصوبہ بندی کس طرح کریں کہ جس سے ہمارا دن بہترین اور پروڈکٹیو ہو۔ اس سلسلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نمازوں کو وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کر کے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ جب ہم نمازوں کے اوقات کو ایک طرح سے مقرر کر لیتے ہیں تو باقی کاموں کو ان نمازوں کے بیچ کے وقفے میں ڈال کر اپنے دن بھر کا ٹائم ٹیبل بنا سکتے ہیں۔ مثلاً صبح کا وقت سورج نکلنے تک کا فجر کی نماز سے لے کر عبادت کا وقت ہو سکتا ہے، جس میں انسان نماز کے علاوہ تلاوت قرآن، ذکر اذکار کرے۔ پھر اس کے بعد جب سورج نکل آئے اور اشراق کا وقت ہو تو اس وقت نوافل ادا کرے، پھر اپنے دن کے کام کاج میں لگ جائے۔ جو بھی کسی کا کام ہے، کوئی جاب کرتا ہے یا کوئی طالب علم ہے یا کوئی تاجر ہے یا مزدور ہے، خواتین ہیں، گھر کے کام کاج ہیں، تو ظہر تک کا وقت بھرپور طریقے سے خوب جان مار کر انسان کو اپنے کام میں لگانا چاہیے۔ ظہر کی نماز سے لے کر پھر عصر کی نماز تک کا وقت دوبارہ اپنے کام پہ انسان لوٹ سکتا ہے۔ عصر سے مغرب تک کا وقت حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے لگایا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح مغرب سے عشاء اور پھر عشاء سے صبح تک کے وقت کی بھی انسان اپنے احوال کے مطابق، اپنے حالات کے مطابق اس کی پلاننگ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر انسان نماز کی پابندی نہیں کرتا تو باقی اوقات کی پابندی بھی اس کے لیے مشکل ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر انسان غفلت میں بھی ہے تو نماز اس کو آ کر جگاتی ہے، اس کو اٹھاتی ہے، اس کی سستی اور کاہلی کو دور کرتی ہے۔ اس کو وضو کرنے کے بعد جب انسان اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک چستی پیدا کر دیتی ہے۔ نیک لوگ تو صرف دن نہیں، اپنی راتوں کو بھی اللہ کے ذکر سے آباد کرتے تھے۔ اس میں ہمیں ایک بزرگ کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ اپنی رات کا ایک بڑا حصہ نماز میں گزارتے، تو کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ آرام کیا کریں، تو انہوں نے کہا کہ آرام ہی کے لیے تو یہ سب کچھ کر رہا ہوں، یعنی اگر آج دنیا میں محنت کروں گا، اگر دنیا میں اللہ کی عبادت کروں گا تو کل آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں راحت و آرام پاؤں گا۔ لیکن اگر آج دنیا میں ہم اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں تو پھر یہ ممکن نہیں کہ کل انسان راحت پا سکے، کیونکہ آج جو بوئیں گے وہی کل کاٹیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم خود کچھ نہ کریں، سستی اور کاہلی میں وقت گزار دیں، یا اللہ بیکار فضول قسم کی باتوں اور مشاغل میں اپنے وقت کو گزار دیں، اور پھر کل جب قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوں اور وہ ہم سے پوچھے کہ عمر کس کام میں لگائی، تو ہمارے پاس کوئی جواب نہ ہو۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم رمضان کے اس مہینے سے اوقات کی منصوبہ بندی کرنا سیکھیں، نمازوں کے ٹائم ٹیبل کے ساتھ اپنے روزمرہ زندگی کے ٹائم ٹیبل کو مقرر کریں اور ایک منظم طریقے سے بھرپور زندگی بسر کریں۔ صرف اپنی خواہشات، تمناؤں اور آرزوؤں پر ہی نہ جیتے رہیں، حقیقی معنوں میں محنت کی عادت ڈالیں۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔